روزی دینے والا اللہ ہے، روزی دینے والا اللہ ہے، اور کچھ چیزیں ہیں دنیا میں جو فکسڈ ہوتی ہیں، کچھ بھی کر کے چینج نہیں ہو سکتی، اور ان میں سے ایک چیز ہے موت کا وقت، کہ موت کا وقت ہے۔ اب کوئی کہے کہ میں فلاں قلعے میں جا کے چھپ جاؤں گا، میں فلاں ہاسپٹل میں آ کے ایڈمٹ ہو جاؤں گا، دنیا کے بیسٹ ڈاکٹرز میرے سامنے کھڑے ہو جائیں گے، لیکن موت جب آنی ہے تو آنی ہی ہے، کچھ بھی کر کے ٹل نہیں سکتی۔ جو وقت ہے، موت کا وقت فکس ہے، موت کا وقت فکسڈ ہے۔ کیسے مرے یہ اختیار اللہ نے ہمیں دیا ہے، آپ کو پتا ہے؟ اسی وجہ سے سوئیسائڈ کرنے والے کے لیے جہنم کی آگ کی سزا ہے، صحیح بخاری کی حدیث، اور شہید کی موت مرنے والے کے لیے بہت بڑا انعام ہے۔ کیوں انعام ہے؟ اگر یہ موت بھی اللہ کی طرف سے فکس ہے کہ شہید کی فلاں کو موت ملے گی، فلاں کو سوئیسائڈ کی موت ملے گی، تو اجر اور سزا کیوں ہے؟ اجر و سزا اس وجہ سے ہے کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا انسان کو کہ تم چاہے تو سوئیسائڈ کر کے مرو جو حرام موت ہے، کفر کی موت ہے، اور تم چاہے تو اللہ کے راستے میں اپنی جان دے کر مرو ایک اچھے کام کے لیے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ چیز اللہ تعالیٰ نے انسان کو اختیار دیا ہے، لیکن موت کا وقت فکس رکھا ہے۔ اسی طرح رزق جو معاملہ ہے، رزق سسٹیننس، رزق فکسڈ ہے ایک انسان کا، جتنا رزق لکھا ہے اس سے زیادہ رزق مل ہی نہیں سکتا۔ ہاں کیسے حاصل کرے، اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا انسان کو، چاہے تو صحیح طریقے سے حاصل کرو وہی رزق، چاہے تو غلط طریقے سے حاصل کرو وہی رزق۔ ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے جبریل کے ذریعے میرے روح میں بات ڈالی کہ کوئی شخص دنیا سے جا ہی نہیں سکتا یہاں تک کہ اس کا رزق وہ کھا لے، جتنا رزق لکھا ہے نا اتنا کھائے بغیر جا ہی نہیں سکتے۔ تو انہوں نے کہا فجملوا فی الطلب، اچھے سے ہی تو حاصل کرو نا، جب جتنا رزق ملنا ہے اتنا ہی ملنا ہے نا، تو اچھے سے ہی حاصل کرو۔ آپ سمجھ رہے ہیں پوائنٹ؟ جتنا رزق ہے فکسڈ ہے، وہ ملے گا ہی ملے گا۔ اب وہ چاہے تو صحیح طریقے سے حاصل کرو، چاہے تو غلط طریقے سے حاصل کرو، لیکن جتنا رزق ہے اتنا ہی ملے گا۔ کئی بار کیا ہوتا ہے کہ کوئی شخص سوچتا ہے کہ حرام کر کے میں زیادہ حاصل کر لوں گا، غلط چیز کر کے زیادہ حاصل کر لوں گا، اور اسی وجہ سے لوگ حرام چیز کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھو میں محنت کروں گا تو 10,000 ملیں گے، لیکن سامنے میں چیٹنگ کروں گا تو مجھے دکھ رہا ہے 1 لاکھ آ رہے ہیں، ایسے ہی کروں گا تو 10,000 ملیں گے، غلط کروں گا تو 1 لاکھ آ جائیں گے، 90,000 زیادہ آ گئے۔ اب رزق کتنا ہے جو فائنلی اس نے یوز کیا۔ کئی بار ہم دیکھتے ہیں کہ ڈاکٹر کے پیچھے خرچہ ہو گئے، لائر کے پیچھے خرچہ ہو گئے، کسی نے اس کے ساتھ چیٹنگ کر لیا، کسی نے اس کے ساتھ کچھ غلط کر لیا، فائنلی پیٹ میں کتنا گیا؟ 10,000 گیا۔ تو جو 10,000 جانا تھا وہ جا کے رہے گا، اس سے زیادہ جا ہی نہیں سکتا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب ایسا ہی ہے تو اچھے ہی طریقے سے حاصل کرو نا، جب جتنا ملنا ہے اتنا ہی ملنا ہے تو صحیح کر کے حاصل کرو۔ اور صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انسانوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا جس میں ایک شخص یہ فکر نہیں کرے گا کہ اس کے پاس جو آیا حلال آیا حرام آیا، بس آنا چاہیے یہ دیکھے گا۔ ایک وقت آئے گا، آج جب ہم دنیا میں نظر تھوڑا گھما رہے ہیں تو لگ رہا ہے ایسا وقت آ گیا ہے۔ کیا وقت آ گیا ہے؟ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایک ایسا وقت انسانوں پر آئے گا جس میں انسان یہ فکر نہیں کرے گا کہ اس کے پاس جو آیا ہے حلال آیا حرام آیا، آنا چاہیے، بس جانا نہیں چاہیے، آنا چاہیے۔ پیسے آ رہے ہیں تب تک خوش ہے وہ۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ معاملہ ہے حقیقت، اور یہ ایک بہت بڑا خطرہ ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، تئیسا عبد الدینار و عبد الدرہم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہلاکت ہے درہم کے غلام کی اور دینار کے غلام کی۔ دینار کا جو غلام ہے اس کے لیے ہلاکت ہے، درہم کا جو غلام ہے اس کے لیے ہلاکت ہے۔ اگر ملتا ہے تو خوش ہے اور نہیں ملتا ہے تو نہیں خوش ہے۔ اسی طرح جو روپیوں کے غلام کی بھی ہلاکت ہے اور ڈالرز کے غلام کی بھی ہلاکت ہے۔ جو غلام ہے اللہ کا نہیں، جو غلام ہے، فرمایا میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے، ایک جھوٹ نہیں بول سکتا، ایک دھوکہ نہیں دے سکتا۔ سارا کراچی جھوٹ اور دھوکے کا، کراچی نہیں میرا ملتان لے لو، لاہور، سندھ، بلوچستان لے لو، سرحد لے لو، جھوٹ جھوٹ جھوٹ، دھوکہ دھوکہ دھوکہ۔ میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے، جھوٹ نہیں بول سکتا، دھوکہ نہیں دے سکتا۔ ساری تجارت، سارا سب کچھ اس پہ آ چکا۔ تو بھائیو گن گن کے رکھنے کے شوق نہ کرو، لگانے کا شوق رکھو، اپنے اوپر بھی لگاؤ، اللہ روکتا نہیں۔ کماؤ حلال، حرام نہ ہو، جھوٹ نہ ہو، سود نہ ہو، خیانت نہ ہو، جوا نہ ہو، سٹا نہ ہو، ذخیرہ اندوزی نہ ہو۔
تم سارے تاجر کراچی کے نہیں پورے پاکستان کے تاجر عبد الرحمن بن عوف کی جیب میں آ جاؤ گے. جیب میں عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ جو 10 بڑے صحابہ میں ایک, جب ان کا انتقال ہوا تو 3 ارب 10 کروڑ 20 لاکھ دینار. اے کاغذ دے نوٹ نہیں تو کیویں بے وقوف بنا چھڈا سارے نے. کاغذ چاہ کر ٹورے ودن, کوئی سیٹ صاحب, کوئی میاں صاحب, کوئی شیخ صاحب, وہ نیرا کاغذ ہی کاغذ. ہوں کاغذ بھی واپس لے کے پلاسٹک دے چھڑیا ہے. کارڈ ہے جی کارڈ. مطلب ہم کیسے بدھو بنے, کیسے بدھو بنے. ارے دولت سونے اور چاندی کا نام ہے. یہ کاغذ پہ ڈالر باڑے چلے جاؤ, ڈالر بھی لے لو, پاؤنڈ بھی لے لو, جو جتنے مرضی باڑے چلے لو. تمہیں بے وقوف بنایا ہے دنیا کے بنیوں نے. تمہیں کاغذ پکڑا دیا, تم سے جائیدادیں لے لی, اور پھر کاغذ بھی واپس لے کر تمہیں کارڈ پکڑا دیے. وہ فن لینڈ سے واپسی ہو رہی تھی تو وہ ہمیں بڑا کمرہ چاہیے تھا. وہ کمرہ چھوٹا تھا, وہ کروز تھا, یہ جو بڑے بڑے بحری جہاز چلتے, تو ہمیں کمرہ چھوٹا ملا. تو میں نے کہا یار کوئی بڑا کمرہ, تو ہماری جماعت بڑی ہے تو کوئی بیٹھنے کی ہو, کوئی سونے کی ہو. تو ہم وہاں گئے کاؤنٹر پر, تو اس نے کہا جی آپ 2500 کراؤن دے دیں تو ہم آپ کو کمرہ دے دیتے. ہم نے کہا لے لو. کہ نہیں ہم پیسے نہیں لیتے. کیا لیتے ہیں؟ کارڈ. وہ کہا بھئی پیسے تو زیادہ, نہیں کارڈ لیں گے. اب ہمارے تو پاس کارڈ نہیں تھے, تو سویڈن کا ایک ساتھی ہمارے ساتھ تھا, تو اس نے اپنا کارڈ دیا, تو انہوں نے وہ اس کو کراس کیا, تو اس کو انہوں نے ہمیں بڑا کمرہ دے دیا. تو تمہیں تو پاگل بنا گیا بنیا, دنیا کا سب سے بڑا بنیا. تمہیں کاغذ دے کے تمہیں سیٹ صاحب بنا دیا, شیخ صاحب بنا دیا, پتہ نہیں کیا کچھ بنا دی. اور عبد الرحمن جو چھوڑ کے مر رہے ہیں وہ کاغذ نہیں, کاغذ نہیں, 3 ارب 10 کروڑ 20 لاکھ دینار. ایک دینار 4.5 ماشے کا ہوتا تھا. اور ایک ماشا میں نے سنار سے پوچھا کتنے کا ہوتا ہے, انہوں نے کہا 5000 روپے کا ماشا چل رہا ہے. اب اس کو تم ضرب تقسیم کر کے دیکھ لو کہ عبد الرحمن کتنا چھوڑ کے دنیا سے تشریف لے گئے تھے. ہم نے کہا عبد الرحمن تاجر الرحمن. عبد الرحمن یہ رحمان کا تاجر ہے, رحمان کا تاجر ہے. اتنی بڑی تجارت کی کہ میری تجارت کے 4 اصول تھے. آپ میں تاجر بھی ہوں گے بڑے بڑے. میری تجارت کے 4 اصول رہے. کبھی ادھار نہیں خریدا, نمبر 1. تمہاری ساری مارکیٹ نکل گئی, اس پہلی شرط ہی ساری مارکیٹ آؤٹ ہو گئی. کبھی ادھار نہیں بیچا, جڑے 2-4 رہ گئے وہ بھی بچوں نکل گئے. کبھی ادھار نہیں خریدا, کبھی ادھار نہیں بیچا. جس نے ادھار خریدا بھی ہو اور ادھار بیچا بھی ہو, ان کا دی رات نیند آ سکتی. میں نے کبھی سٹاک نہیں کیا, میں نے زندگی بھر کبھی سٹاک نہیں کیا کہ پڑ جائے پروفٹ تو پھر بیچوں, جب پروفٹ ملا فوراً بیچ دیا. میں نے کبھی سودے کا عیب نہیں چھپایا, میں نے کبھی سودے کا عیب نہیں چھپایا. ایک اربوں پتی آدمی کی بیگم کا فون ہے, مولانا میں دنیا کی بدقسمت ترین عورت ہوں. میں نے کہا کیا ہوا؟ ساری رات نیند نہیں آتی, ساری رات نیند نہیں آتی. اپنی تجارت میں کسی کا حق نہ مارو, کسی سے جھوٹ نہ بولو, وعدہ کر کے زبان سے نہ پھرو, وعدہ کر کے زبان سے نہ پھرو. اپنے سودے میں کو ہیرا پھیری نہ کرو. اس میں کچھ مسئلہ تو بتاؤ. تو صرف حج کر کے گناہ نہ بخشواؤ, سچی تجارت کر کے گناہ بخشواؤ. میرے نبی کا فرمان ہے, جو صبح سے شام تک بچوں کو حلال کمانے کے لیے تھکتا ہے اور تھک کے شام کو گھر جاتا ہے, لیکن آپ نے وہ اگر حاصل کرنی ہے تو پھر ایٹ اینی کاسٹ آپ حاصل کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں. پھر آپ حلال اور حرام کا فرق نہیں کرتے, اور یہ کچھ سالوں سے ہم نے زیادہ دیکھا اپنے معاشرے میں بدلتی صورتحال. آپ اس پر کیا کہیں گے جو ہمارا ٹاپک ہے آج کا, حلال اور حرام میں فرق؟ السلام علیکم. میں سب سے پہلے تو یہ کہوں گا کہ ہم یہ پہلے سے ہی چلا آ رہا ہے, دیکھا ہم نے اس لیے زیادہ ہے کیونکہ اب شرم ختم ہو گئی. پہلے اس طرح کا معاملہ تو شروع سے چلتا آ رہا ہے. یہ تو قابیل کے دور سے ہی حرام کاری تو شروع ہو گئی تھی, مگر حرام کمانے کے پیچھے پہلے جو حیا تھی وہ روکتی تھی کہ نہیں بتانا نہیں. اب تو برملا اس لیے بتایا جاتا ہے کیونکہ گھر میں اماں اور ابا جو ہے نا
وہ اس کے اوپر وہ والا تالا نہیں لگاتے جو انہوں نے فحاشی پہ لگایا. فار ایگزامپل بچہ کبھی بھی کوئی فحش کام کر کے ماں باپ کو نہیں بتا سکتا آج بھی پاکستان میں, مگر بچے کو اب کسی قسم کی تلملاہٹ نہیں ہوتی اپنے اماں ابا کو بتانے میں کہ جی یہ پیسے جو ہے نا یہ اس کی سورس جو ہے ٹھیک نہیں ہے, کیونکہ وہ بھی اس لیے کہتے ہیں کہ کیونکہ یہ تھی کہ واحد وہ گناہ ہے حرام کمانا جو جس سے باقی کے لوگ حلال فائدہ اٹھا سکتے ہیں, یہ یاد رکھیے گا. اور کسی ایسے گناہ میں اس طرح کے اجتماعی فائدے نہیں اٹھائے جا سکتے جس طرح حرام روزی کے اٹھائے جا سکتے ہیں. تو لوگ پھر اس لیے بھی اوکے کرتے ہیں کہ چلو تو نے حرام کمایا, ہم تو حلال کی طریقے سے زکوٰۃ دے دیں گے اس کی, یا صدقہ کر دیں گے, یا پھر اور مجبوری جو ضروریات ہیں بل دے دیں گے اپنے پورے. تو اس لیے بھی نا یہ بات اوکے کرتے ہیں لوگ. اب میں سمجھ سکتا ہوں کہ جب ایک بندہ لائف اینڈ ڈیتھ سچویشن میں ہو اور اس کے گھر میں کوئی حرام رزق آ رہا ہو تو وہ تو اس کی وہ تو مجبوریاں ہیں, مگر بڑی گاڑیوں اور بڑے گھروں کے لیے جو حرام ہے نا وہ صرف اسی مقابلے کی ریس ہے اور کچھ بھی نہیں. اسی لیے پھر اس کو جب شاباشیاں ملیں گی بچپن سے ہی تو پھر وہ بڑے ہو کے اس نے تو پھر اسی ریس کا گھوڑا بننا ہے اور جیتنی بھی ہے ریس. اب تو یہ والا سوال ہی نہیں پوچھا جاتا کہ آپ کی سورس آف انکم کیا ہے, اب تو یہ پوچھا جاتا ہے کہ آپ کی انکم کتنی ہے. بالکل. تو جب بچے کو یہ پتا ہوگا کہ گیم ہے ہی یہی, کہانی ہی یہی ہے, تو پھر اس نے کیوں نہیں کھیلنی ہے, اس نے تو بہتر کہانی لکھنی ہے پھر. تو یہ تو میں نے آپ سے کہا نا کہ بڑے بڑے گناہ گھروں میں بڑے معیوب ہے ابھی بھی ہمارے کلچر میں, ٹھیک ہے, مگر یہ والا گناہ معیوب ہی نہیں رہا, بچپن میں ہی نہیں معیوب رہا. اس کے بارے میں وہ والا اگر اسٹرکٹنیس ہونا کہ جو اور کسی قسم کے گناہوں پہ ہوتی ہے. I always say to the Pakistani mothers and fathers کہ if you treat financial crimes like you treat sexual crimes تو کبھی بھی نہیں ایسے ہونا تھا کہ ایک رشوت کاری کو ہو, مگر ہم نے کبھی بھی نہیں ایسے کیا. اور اگر ہم یہ فرق نہ بھولتے ساحل تو پھر اس نفسا نفسی کے دور میں بھی نہ آتے. وہ جو مقابلے کی ریس ہم کہتے ہیں کہ اس کے پاس بڑی گاڑی ہے تو میں بھی لیٹسٹ گاڑی لے لوں, میں بھی لیٹسٹ موبائل لاکھوں روپے کا اپنے پاس رکھ لوں, میرا اسٹیٹس سمبل ہے, پیسے چاہے جہاں سے مرضی آئیں. لیکن وہیں پر لوگوں کو جسٹیفیکیشنز بھی دینا آ گئی ہیں. کہیں نہ کہیں ہم نے حرام کو نام دے دیے ہیں, مختلف نام مختلف ٹرمز دے دی ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ یہ جسٹیفائڈ ہے. از اٹ جسٹیفائڈ؟ وہ چاہے کمیشن کی مد میں ہو, وہ چاہے اسپیڈ منی کی مد میں ہو, یا پھر اسٹیٹ بینک جو انٹرسٹ لے رہا ہے اس کی مد میں. ہر چیز جب گورنمنٹ خود آفیشلی کرے گی تو کیا لوگوں کو درس دے گی حرام حلال کا. دیکھیں یہ بات تو جو چیز غلط ہے وہ غلط ہے, وہ صحیح ہے وہ صحیح ہے. یہ والا اگر اصول پاکستان میں آ گیا نا یا کسی گھر میں بھی آ گیا تو اس کے بچے کے اندر وہ اصول ضبط ہو جاتے ہیں کہ جو پھر اس کو اس گیم کا حصہ نہیں بننے دیتے, وہ ہیروز نہیں بنتے اس کے. اگر اس کو پتا ہو کہ چیز غلط ہے وہ کبھی اس میں ہیرو ڈکلیئر نہیں کرے گا. ماں باپ جان کی والی بات کیونکہ خدا نام کماتے ہیں تو یہ والے بارے میں ڈسکشن نہیں کرتے. دس از سچ اے بگ پرابلم کہ بیٹا کبھی بھی نہیں جرت کرتا اپنے ابا سے پوچھنے کی, یا بیوی بھی نہیں پوچھتی. سوچیں ذرا کہ پاکستانی عورت کبھی بھی نہیں پوچھتی اپنے شوہر سے کہ حرام کما رہے ہو حلال کما رہے ہو. اتنا اس کو, بلکہ آپ میں کو آسان کر کے بتاؤں, آپ سب بہتر جانتے ہیں, ہم سب پاکستانی ہیں, کہ اگر ایک لڑکی طلاق لے کے آ جائے نا یا خلا کی ڈیمانڈ کر لے گھر میں کہ میرا شوہر جو ہے نا وہ تو سود کماتا ہے یا پھر چوری کرتا ہے, تو گھر والے کہیں گے چل بیٹا گھر جا, کیا نخرا پال لیے تو نے, طلاق نہیں ہونی چاہیے گھر میں. تو اس طرح کے معاملات میں اگر ہم نے طلاق کو حرام کاری سے بھی زیادہ, مطلب دوزخ قبول ہے مگر پاکستانی گھر نہ ٹوٹ جائے, تو یہ والے اصولوں پہ تو نہیں پھر بچے پلیں گے نا. یہ والے اصولوں پہ تو پھر یہ والا ہوگا جو پارلیمنٹ ہاؤس میں ہو رہا ہے. ابھی تو کچھ ایسا بھی 70 سال سے ہو رہا ہے. ساری آپ خواتین کا ذکر کر رہے تھے, کچھ ایسے بھی آتے ہیں بڑے کیسز میرے ساتھ ہمارے کچھ فرینڈز اور جاننے والے بتا رہے ہوتے ہیں کہ جی خواتین بھی اب کہتی ہیں جی جتنا مرضی لے کے آ, یہ چیز میری پوری ہونی چاہیے, خرچہ پورا ہونا چاہیے. یہ کانسیپٹ کب سے ڈیولپ ہو گیا پاکستان میں کہ جتنا مرضی لے کے آؤ؟ خواتین کی گھر سے جہاں سے وہ آئیں اور لڑکوں کے بھی گھر سے جہاں سے, میں نے آپ سے کہا نا معاشرے کا اکائی جو ہے نا وہ فرد نہیں ہے, معاشرے کی اکائی خاندان ہے. اماں ابا اور بچے مل کے یہ خاندان جو معاشرہ اس کی اکائی بناتے ہیں. تو جس طرح کا دیکھیں, جتنا مرضی پاکستان کرپٹ ہو جائے, میری مرضی ہے اور میری بیگمات کی مرضی ہے کہ میں اپنے بچوں کو صحیح اور غلط کی تمیز سکھاؤں یا اس کو گرے کر دوں. بس آپ کی بیگمات کی بھی جتنے مرضی امریکہ میں تیل اویو میں بھی رہ رہا ہوں نا تو اسلام سکھا سکتا ہوں اپنے گھر میں بچوں کو. سارا معاملہ اس کا ہوتا ہے جو گھر کا سربراہ ہوتا ہے. اس چار دیواری کے اندر کچھ بھی نہیں انٹر ہو سکتا. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا ماحول بڑا خراب ہے, یہ خود اصل میں اس فلٹر کا ان کا فلٹر ٹوٹ چکا ہے. یہ جو ماحول کا پورا جو
جو پائپ لائن ہے نا اپنے بچوں تک ڈائریکٹ فٹ کی گئی. جی سو یہ نہیں ہو سکتا کہ ڈیفینیشنز آف مورالٹی جو ہے نا وہ عمران خان نواز شریف صاحب دیں ہمیں, نہیں, وہ مسجد کے مولوی صاحب دیں, نہیں, ڈیفینیشن آف مورالٹی صرف ماں اور باپ دیں. ویری ٹرو, ویری ٹرو. اینڈ سنس وی آر گوئنگ تھرو اٹ, اب ہمارے چھوٹے بچے ہیں تو ہم ایکچولی ساحل آپ کی یہ بات سے ریلیٹ بھی کر پاتے ہیں کہ جو کانسیپٹ ہوتا تھا نا کہ ایک ساتھ بچے پیدا کر لو, دو تین سالوں میں پل جائیں گے خود ہی, تو اب جب ہم اس کو ڈیفینڈ کرتے ہیں کہ بچے پالنے نہیں ہیں, بچے بڑے کرنے ہیں اور ان کی تربیت کرنی ہے جس کے لیے ٹائم بھی چاہیے, یہ کانسیپٹ کہیں مس ہو گیا تھا. لیکن وہیں پر جب اب میں خود بھی یہاں بیٹھی ہوں اور ہم ساری خواتین کو جنرلائز کر رہے ہیں, ایسا نہیں ہے, مردوں کی پرابلمز بھی ہیں جنہیں زیادہ چاہیے, کمپنی بڑی ہونی چاہیے, گاڑی بڑی ہونی چاہیے, میرا اسٹیٹس سمبل اسٹرانگ ہونا چاہیے, بچے اچھے اسکول میں جانے چاہیے, یہ مردوں کی ڈیمانڈ بھی ہے. لیکن وہیں پر برکتیں ختم ہو گئی ہیں, وہ چاہے وقت میں ہو, وہ چاہے رزق میں ہو, وہ چاہے پیسوں میں ہو. برکت تو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہی قانون میں رکھی ہے. میں آپ کو ایک اصول بتا دوں, بس آپ کو پتا ہو کہ اللہ تعالیٰ نا کسی کی مدد نہیں کرتے, یہ اصول یاد رکھیے گا. اللہ تعالیٰ صحابہ کی بھی مدد نہیں کرتے, اللہ انبیاء کی بھی مدد نہیں کرتے, اللہ صرف اسلام کی مدد کرتے ہیں. یہ اصول ہے ہمارا, جو اسلام میں آ رہا تھا اللہ کی مدد اس کو مل جاتی. یہ ہے بیسک اصول. اللہ تعالیٰ نے کسی بھی قسم کا معاملہ جو ہے نا وہ اس اپنے دین کے علاوہ برکت کا معاملہ کہیں اور رکھا نہیں. آپ ڈھونڈ کے دکھا دیں آپ مجھے, آپ کو میں مطلب اٹ واز اے چیلنج آئی گیو ٹو ویری اوپن پبلک ان ٹوٹلی ڈفرنٹ کنٹری, کہ جب تک آپ اس قانون کے اندر نہیں آ رہے جو نیچرل لا آف اللہ سبحانہ تعالیٰ, تب تک آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہاں جی یہ والا معاملہ تو خود ہی ہو گیا, یہ خود ہی کچھ بھی نہیں ہوا. دیر آر سم تھنگس وچ, یہ برکت کا تو لفظ کی انگریزی بھی نہیں ہے, آپ کو پتا ہے, یہ برکت ایسا لفظ ہے, یہ وہ والا لفظ ہے عربی کا جو ہم نے اردو میں لے لیا ہے, مگر اس کا وہ والا عربی کی جو سائیکالوجی ہے وہ کبھی اڈاپٹ نہیں کی. سو برکہ کا جو اللہ تعالیٰ نے لفظ نکالا ہوا ہے, اٹ از سچ این امیزنگ اینڈ بیوٹیفل کانسیپٹ. مگر یہ تو بہت آگے کی چڑیا ہے. یہ تو مطلب یہ وہ والے یہ داستانیں ہیں جو کہ پاکستان میں آپ کسی ماں باپ کو سمجھ بھی نہیں آ سکتی ہے کیا. تو اگر یہ بہت آگے کی بات ہے تو اگر ہم سٹارٹ لے لیں آج سے, تو کچھ آپ کچھ ٹپس بتائیے جو دیکھنے والے ہیں, کچھ پیرنٹس ایسے جو سمجھنا چاہتے ہیں, سیکھنا چاہتے ہیں کہ سسٹم کا حصہ ہو چکی ہے, یہ جو معاملات ہیں, روٹین ہے, رول آف بزنس ہے, وہاں پہ ایسے ہی چلتا ہے پاکستان میں, ان چیزوں کا توڑ گھر سے کیسے شروع کیا جائے؟ دیکھیں قوم تب نہیں تباہ ہوتی جب عمراء کو, امیروں کو غربت سے ڈر لگے. یہ فطرت ہے امیروں کی, پیسہ اللہ تعالیٰ جس کو دیتے ہیں ٹیسٹ کے طور پہ دیتے ہیں, ان کو ڈر لگتا ہی لگتا ہے غربت سے. قوم صرف تب تباہ ہوتی ہے جب قوم کے غریبوں کو بھی غربت سے ڈر لگنا شروع ہو جائے. یہ معاملہ جو ہے نا, یہ ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ مجھے کس بات کا ڈر ہے. میرے پاس تو پہلے ہی پیسے نہیں ہیں, مجھے کس بات کا ڈر ہے کہ کیا ہو جائے گا. سو جب تک ہمیں وہ والی نبی علیہ السلام نے, بس ایک حدیث بتاؤں اور اس کے بعد آپ کو اصول سمجھ آ جائے گا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. نبی علیہ السلام نے شاہ فرمایا کہ دوسرے کے معاملات سے بے نیاز ہو جائے, بس تب تک آپ ہمارا کوئی معاملہ نہیں سدھرنے والا. جب جیسے ہی ہم نے یہ حدیث اپنے اوپر اپلائی کی, سمپل اصول ہے, ہم نے حرام کی طرف دوڑنا ہی نہیں, کیونکہ حرام صرف اور صرف تب ہم دوڑیں گے کہ جب ہمیں پتا ہوگا کہ یار میں اپنی چادر سے بھی آگے کی کچھ چیز چاہ رہا ہوں. وہ تبھی چاہ رہے ہوں گے جب مقابلے کی دوڑ میں ہوں گے. بیسکلی تو ہم مقابلہ ہی کر رہے ہیں دوسرے سے, ورنہ گاڑی جو ہے نا اپ گریڈ کرنے کی کبھی ضرورت نہیں پڑتی کسی کو, ہم سب کو پتا ہے. بالکل. گھر کے جو معاملات ہیں وہ بیسکس جو ہیں وہ چل جاتی ہیں. گاڑی جب تک جی گاڑی جب تک سہولت ہو تو ٹھیک ہے, اسٹیٹس سمبل بن جائے تو پریشانی ہوتی ہے. لیکن ساحل اس میں پھر کہیں نہ کہیں الحمدللہ کا کانسیپٹ بھی آ جاتا ہے کہ آپ سیلف سیٹسفائیڈ ہیں فار واٹ یو ہیو. یہ کانسیپٹ ہمیں آئی تھنک دینے کی ضرورت ہے اپنے بچوں کو کہ جو ہے اس پہ سیٹسفائیڈ رہیں. یہ آ ہی نہیں سکتا اگر آپ لوگوں سے مقابلے کر رہے ہیں. بالکل. کیونکہ پھر آپ نے اپنا معبود بدل لیا. جی بالکل. آپ نے اپنے آپ کو اس طریقے, آپ نے مطلب اپنا رب ہی بدل لیے. مطلب اللہ تعالیٰ نے تو یہ کبھی بھی نہیں اس طریقے کے قانون بنائے. آپ نیا قانون بنا کے بیٹھ گئے کہ کس کے پاس زیادہ تو کس کے پاس کم. سو پھر ٹھیک ہے, انہیں سے مانگے, ان کا جو آپ نیا بنایا اسے مانگ لے, مل جائے گا. لیکن حلال کا معاملہ صرف قانونی ہے, یاد رکھیے گا. پاکستان میں تو سود بھی علاوہ خیر, یہاں پہ وہ چیز حلال ہے. اب کون سے قانون کے اوپر آنا ہے, کس رب نے بنایا ہوا, یہ آپ نے دیکھنا ہے. بس اللہ کے قانون میں تو جو چیز حلال ہے وہ آئے گی تو آپ کو خود ہی پتہ چل جائے گا. میں پھر آپ کو بتا رہا ہوں, میں اس اسپرچولیٹی کی بحث میں نہیں جا رہا, کیونکہ آپ کو پتا ہے 15-20 منٹ کے پروگرام میں نہیں ہوتی کہ حرام کماؤ تو بچوں پہ اثر کیا ہوتا. وہ اسپرچولیٹی تو میں جا ہی نہیں رہا. وہ تو بتاؤں تو روح کام جائے پاکستانیوں کی.
رونگٹے کھڑے ہو جائیں کہ ہم نے کر کے دیا اپنے بچوں کے ساتھ. میں تو خالی اس فلسفے کو بتا رہا ہوں کہ اگر آپ نے اپنے آپ کو سمجھنا ہے کہ ہو کیا رہا ہے تو آپ کو پتا ہو کیپٹلزم پوری دنیا میں ہے, کوئی شک نہیں, مگر یہ نہیں میں مان سکتا کہ میری اجازت کے بغیر میرے بچوں میں کیپٹلزم آئے, یہ ہو ہی نہیں سکتا. بالکل صحیح. سو اور بھی بڑا کوئی دنیا میں چل رہا ہے, وہ میرے گھر میں کیوں نہیں آیا؟ ٹھیک ہے, تو یہ کیسے آ گیا؟ یہ اس لیے آ گیا کیونکہ میں خود پیادہ ہوں اس سسٹم کا, میں نے اپنا رب بدلا ہوا ہے, اور تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. صحیح صحیح, اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں, اپنے گھر کو ٹھیک کریں, اور یہی آپ کی ذمہ داری ہے, تو معاشرہ خود ہی ٹھیک ہو جائے گا. اور نہیں مکمل مجبور ہے. کیا مطلب؟ یعنی نہ تو یہ کہ مجھے ایبسولوٹ فریڈم ہے, اور نہ ہی یہ کہ میں ہر حال میں مجبور ہوں کہ جو میں کچھ کر ہی نہیں سکتا اپنی مرضی سے, ایسا نہیں. دونوں چیزیں ہیں, مجھے اختیار بھی ہے اور کہیں کہیں میں مجبور بھی ہوں. وہ جگہیں کیا ہے جہاں میں مجبور ہوں؟ مثلا انسان کا رنگ, اس کی نسل, اس کا خاندان, اس کی پیدائش کا وقت, اس کا رزق, اس کی موت کا وقت, اس کی موت کا سبب, یہ وہ ساری چیزیں ہیں کہ جہاں انسان مجبور ہے. آپ نے اپنا خاندان خود نہیں چنا تھا, ورنہ تو ہر ایک آدمی سید پیدا ہوتا. بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو اپنا نسب چینج کر کے سید بن جاتے ہیں, تو پہلے ہی سے کچھ کام کر لیتے کہ اس طرح کے سیدوں میں ہی پیدا ہوں, کچھ اس طرح کی کچھ تگڑم لڑاتے سب لوگ. حالانکہ ایسا نہیں, تو اللہ تعالیٰ ہی یہ طے کرتا ہے کہ کس کو کس خاندان میں پیدا ہونا ہے. ٹھیک ہے, ایک آدمی خوبصورت ہو یا بدصورت ہو, یہ انسان کے اپنے اختیار میں نہیں ہے, اللہ تعالیٰ بناتا ہے. کوئی اپنے اختیار سے خوبصورت اور بدصورت ہو کے دکھائے پیدائش سے. میک اپ کر کے خوبصورت ہونا خوبصورتی نہیں ہے, پینٹ کر کے اپنے چہرے کے اوپر خوبصورت ہونا خوبصورتی نہیں ہے. تو یہ چیز ایسی ہے کہ انسان مجبور ہے. کوئی آدمی ذرا اپنے پیدائش کا وقت سیٹ کر کے بتائے کہ میں فلاں تاریخ میں پیدا ہوں گا, چاہے کتنا ہی بڑا ملحد ہو, اس بات کو ثابت کر کے دکھا دے. اسی طریقے سے کوئی آدمی اپنی موت کا وقت طے کر کے بتا دے. یہ سب چیزیں ایسی ہیں جہاں انسان مجبور ہے. اچھا, کچھ چیزوں میں انسان کو اختیار بھی ہے. مثال کے طور پر میں اس وقت بول رہا ہوں تو میں اپنے ارادے سے بول رہا ہوں. تو یہ جو میں نے بولا یہ اپنے ارادے سے بولا. اگر میں خاموش رہوں گا تو اپنے ارادے سے خاموش رہوں گا, یا اسی طریقے سے آپ سن رہے ہیں تو اپنے ارادے سے سن رہے ہیں. آپ کمپیوٹر یا اپنا فون بند کر دیں گے تو اپنے ارادے سے بند کریں گے. یہ سب چیزیں انسان کے کنٹرول میں ہیں اور اس کے ارادے میں ہیں. اس سے یہ پتا چلا کہ انسان کہیں کہیں مجبور ہے اور کہیں کہیں اس کو اختیار ہے. ٹھیک ہے, اب ایک لفظ اور سنیے آپ, یہ ایک ٹرم ہے, اس ٹرم کو تھوڑا سمجھنا ہوگا مثالوں سے, اور جب یہ آپ کے سامنے واضح ہو جائیں گے تو مسئلہ اور کرسٹل کلیئر ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی. ایک ٹرم ہے جس کو عربی میں اور اردو میں ہم کہتے ہیں کسب, اور انگریزی میں اس کو کہتے ہیں پرفارمنس. کسی چیز کو پرفارم کرنا, پرفارمنس کا مطلب کسی چیز کو پرفارم کرنا, کسی چیز کو کرنا. اسی کو ہم عربی میں جو ایک یعنی ایک ٹرم ہے عقیدے کی, وہ ہے کسب. کسب کی مثال میں آپ کو بتاتا ہوں, تب آپ کے سمجھ میں آئے گا. ایک مثلا آپ دیکھیے, دن میں سورج نکلتا ہے. یہ جو سورج ہے یہ ہمارے اس زمین کے اوپر بلا واسطہ, بغیر کسی بیچ میں کوئی چیز حائل ہوئے, ڈائریکٹ روشنی ڈالتا ہے. یہی وجہ ہے کہ گرمیوں کے اندر اس کی جو اس نے روشنی ڈالی ڈائریکٹ, اس کی وجہ سے گرمی بڑھ جاتی ہے. اور اس روشنی کو ہم جو دن میں پڑتی ہے اس کو دھوپ بولتے ہیں, اس کا نام بھی دوسرا ہی ہوتا ہے. اس کی تاثیر الگ ہوتی ہے, اس کی خصوصیات الگ ہوتی ہیں. وہ موسموں کی تبدیلی کے لیے ضروری ہوتا ہے, وہ کھیتی باڑی کے لیے ضروری ہوتا ہے. سورج اگر نہ نکلے کئی مہینے تو کھیتی کو نقصان ہو جائے. لیکن یہی سورج رات میں چاند کے واسطے سے دنیا کے اوپر روشنی ڈالتا ہے. تو روشنی تو وہی ہے, چاند میں خود تو روشنی نہیں ہے. چاند میں روشنی کہاں سے آئی؟ سورج سے آئی, اس کے واسطے سے اس دنیا میں آئی. لیکن جب رات میں چاند کی روشنی زمین پر پڑتی ہے تو آپ اس کو دھوپ نہیں کہتے ہیں, اب اس کو کہتے ہیں آپ چاندنی. اب اس کو آپ چاندنی کہتے ہیں. تو ایسے ہی اللہ تعالی ہمارے بارے میں اپنے ارادے کو بعض مرتبہ براہ راست استعمال کرتا ہے, اور بعض مرتبہ وہ ہمیں ارادہ دے دیتا ہے اور ہمیں قوت دے دیتا ہے, اور ہم اس قوت کو استعمال کرتے ہیں. ہماری پیدائش کا وقت, ہمارے مرنے کا وقت, ٹھیک ہے,
اسی طریقے سے ہمارا رزق کتنا ہوگا کتنا نہیں ہوگا یہ اللہ تعالیٰ نے اپنا ارادہ براہ راست ہمارے اوپر ڈالا، جیسے سورج کی روشنی براہ راست اس دنیا کے اوپر پڑتی ہے. لیکن میں آپ سے اس وقت بات کر رہا ہوں اپنے ارادے سے، آپ سن رہے ہیں اپنے ارادے سے. میں بات نہیں کروں گا تو اپنے ارادے سے نہیں کروں گا، آپ نہیں سنیں گے تو اپنے ارادے سے نہیں سنیں گے. یہ ارادہ کہاں سے آیا؟ یہ بھی تو اللہ ہی نے دیا نا، یہ ارادہ بھی اللہ ہی نے دیا. تو یہ اللہ کے دیے ہوئے ارادے کو ہم استعمال کر رہے ہیں. تو ارادہ آیا اللہ کی طرف سے. ایک جگہ اللہ نے اپنے ارادے کو براہ راست استعمال کیا، دوسری جگہ ہمیں دے دیا، ہم استعمال کر رہے ہیں. جیسے کہ سورج نے چاند کو روشنی پہنچائی اور چاند سے روشنی اس دنیا میں آئی اور اس کو ہم چاندنی کہتے ہیں. تو یہ جو ہم اپنے ارادے کو، جو اللہ کا دیا ہوا ہے ارادہ، اس کو استعمال کرتے ہیں اور اس ارادے کے نتیجے میں کوئی کام ہم کرتے ہیں تو اس کو ہم